شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انسان ہونے کے ناطے جب ہمیں اللہ تعالیٰ کسی کامیابی سے نوازتا ہے تو اس کا سارا کریڈٹ ہم خود لیتے ہیں، لیکن اگر ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ اس مصیبت اور اس تکلیف کے لیے صرف میں ہی رہ گیا تھا کیا؟ یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو زیب نہیں دیتی کہ وہ اس طریقے سے سوچے کہ کامیابی تو میں نے اپنی عقل مندی سے حاصل کی، اپنی محنت سے حاصل کی، اور یہ جو ناکامی، یہ دکھ اور یہ تکلیف آیا ہے یہ اس لیے آیا ہے کہ اللہ نے مجھے یہ دکھ بھی دیا، یہ تکلیف بھی دیا، یہ ناکامی بھی دی۔ یہ ناکامی، یہ دکھ اور تکلیف ہم اپنی ذمہ داری کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ اس کے بھی ذمہ دار ہم لوگ ہیں؟ اگر کامیابی کے ذمہ دار ہم لوگ ہیں تو ان دکھوں کے، ان تکلیفوں، ان ناکامیوں کے ذمہ دار بھی ہم ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ تو ہم اپنی بات کرتے ہیں۔ جب ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو اپنے آس پاس، اپنے رشتہ داروں میں دیکھتے ہیں کہ کون سا شخص ہے جو پیچھے رہ گیا، اور بغیر پوچھے، بغیر سوچے، بغیر سمجھے ہم اس پہ کمنٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے کمنٹس جو بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں اگر وہ شخص سن لیتے۔ فار ایگزامپل 4 بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کا ایک نصیب لکھا ہے، اس میں سے کوئی بہت خوشحال ہوتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ دولت سے نوازتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ اس کی اولاد سے نوازتا ہے، کسی کو عزت سے نوازتا ہے۔ یہ تو اللہ کے نوازنے کے طریقے ہیں نا۔ لیکن دولت مند کیا کہتا ہے کہ جناب میں تو بڑا ایماندار، بڑا محنتی ہوں، بڑی عقل سے میں نے کام کیا تو میں نے یہ ساری دولت سمیٹی ہے۔ جو عزت دار ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ جناب میں نے تو اپنی تمام خواہشات کو ملیہ میٹ کر دیا، میں نے صرف اپنی عزت بچائی ہے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ کیا وہ سارا کریڈٹ جو اللہ اس کو اپنے بندوں کے درمیان عطا کرتا ہے وہ خود لے لیتا ہے کہ یہ تو میرا کریڈٹ ہے، یہ تو میں نے کیا ہے، اس لیے میں باعزت ہوں۔ دولت مند کہتا ہے میں نے سمجھداری سے کام کیا، میں نے کفایت شعاری سے کام کیا، میں نے محنت کی، میں نے صحیح راستہ چنا، اللہ نے مجھے دولت سے نوازا اس لیے کہ میں نے یہ کیا۔ اور جو بیچارہ اولاد کی کثرت اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، اولاد کی صورت میں جس کو نوازتا ہے، آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ غریب اس لیے کہ اس کے بچے زیادہ ہیں۔ جیسا کہ ہمارے یہ انگریزوں نے اتنا زیادہ اس کا پروپیگنڈا کیا ہے کہ اب تو مسلمان لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہم دو اور ہمارے دو۔ لیکن جب کثرت اولاد ہوتی ہے تو اس کا ذمہ دار بھی یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ ناسمجھ ہے، اس کو کیا پتہ۔ کسی بچے کے تن پہ کپڑا ہے کہ تو وہ روٹی سے محروم ہے، کسی کے پاس روٹی ہے تو کپڑے سے محروم ہے، کسی کے پاس چپل نہیں ہے، کوئی اسکول جا رہا ہے، کوئی اسکول نہیں جا پا رہا۔ لیکن یہ اللہ کی نعمتوں کا ناشکری نہیں ہے تو کیا ہے؟ ہم ہمیشہ اپنے رب کی تعریف کرتے ہیں، ہم اس سے مانگتے ہیں، اس سے التجا کرتے ہیں، اس سے معافی بھی مانگتے ہیں، اس کی طرف دیکھتے بھی ہیں، لیکن یہ ایک ایسا شیطانی وسوسہ ہے کہ جو اچیومنٹس ہیں وہ میری ہیں اور جو نقصان ہے وہ اللہ کے ہیں۔ یہ ایک ایسا تضاد ہے، اور خاص طور پہ جہاں تک میں نے اپنے لوگوں میں دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں کسی بھی غریب بندے کو، کسی بھی مجبور بندے کو اگر آپ کہیں کھانا کھاتے دیکھ لیتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو ایسے کھا رہا ہے جیسے صدیوں سے کھایا ہی نہیں اس نے۔ اگر کوئی کسی کی مدد کر رہا ہے اور آپ کو پتہ چل گیا تو کیا کہیں گے؟ اوہو آج ان کے پاس پیسہ آ گیا ہے تو دکھاوا کر رہے ہیں، لوگوں کو دے رہا ہے۔ او بھائی وہ دکھاوا کر رہا ہے، لوگوں کو دے رہا ہے، دے تو رہا ہے، بینیفٹ تو جو ہے ہیومن بینگ کا ہو رہا ہے، انسانوں کا ہو رہا ہے، آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ لیکن یہ شیطانی چیزیں جو ہیں نا یہ ہمارے اندر سے جاتی نہیں۔ کوئی بھی اچھا کام کریں گے، ہم کریں گے تو ہم نے کیا ہے، ہماری عقل مندی کام آئی، ہم نے یہ اچھا کام کیا، ہم نے لوگوں میں عزت پائی، ہم نے اپنے بچوں کو بڑی اچھی تعلیم دی۔ لیکن اگر یہ کوئی شخص دوسرا کر رہا ہے تو وہ اس کی چالاکی ہے، وہ اس کی بے ایمانی ہے، وہ اس کی منافقت ہے،
یہ چیزیں ہم پہلے سے ہی سمجھ کر بیٹھے ہوتے ہیں، اپنے دماغ میں لے کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ اپنی سوچ کس طرح سے بدلیں گے؟ آپ شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھر میں ایک چھت کے نیچے رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ کے کرائے کے مکان میں بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو کرایہ ادا کرنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ ایک ایسا گھر جس کی چھت بھی مضبوط ہو، جس کے دروازے بھی محفوظ ہوں، اور اس میں آپ اپنے بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، تو اس پہ لاکھ لاکھ اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ آپ 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں، کوئی ایک ٹائم آپ کے گھر میں فاقہ نہیں ہوتا، تو یہ بھی اللہ کی رحمتوں میں سے ایک بہت بڑی رحمت کہ آپ چھت کے نیچے بھی ہیں اور آپ کے بچے 3 ٹائم پیٹ بھر کر کھانا بھی کھاتے ہیں۔ آپ کے گھر میں کوئی ایسا میجر پرابلم نہیں، آپ کے گھر میں کوئی بہت بڑی بیماری نہیں ہے کہ جو آپ کی ساری صلاحیتوں کو تباہ کر دے۔ کوئی اس طرح کا موذی مرض آپ کے یہاں نہیں، تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جسے آپ اپنی عقل مندی نہ کہیے۔ آپ کا اولاد کو آپ کو کھانا مل رہا ہے، یہ آپ کی عقل مندی نہیں ہے۔ آپ کو ایک محفوظ گھر دیا گیا ہے، یہ آپ کی عقل مندی نہیں ہے۔ اس کو بچانا آپ کی عقل مندی ہے۔ اس کو بچائیں، آپ اللہ کو ناراض نہ کریں۔ کس طرح سے آپ نے بچانا ہے کہ جس کے پاس نہیں ہے اس پہ طنز نہیں کرنا۔ اگر آپ اس کو کچھ دے نہیں سکتے تو اس کو یہ نہ کہیں کہ یہ اس کے اعمال کی سزا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو کچھ آپ کو ملا ہو وہ بھی آپ کے اعمال کی سزا کے طور پہ ملا ہو، کیونکہ آنے والا وقت جب تک آپ اس دنیا میں ہیں اس وقت تک آپ یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ یہ وقت میرے پاس اچھا ہے تو مستقل رہے گا، برا ہے تو بھی مستقل رہے گا۔ یہ آپ ڈیسائیڈ کرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ یہ آپ کے اختیار میں نہیں۔ میں نے 10 دفعہ سوچا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو دوسروں پہ تنقید کرتے ہیں کہ دیکھو جی فلاں کے گھر میں تو یہ چیز بھی نہیں ہے، ارے اس نے یہ چیز کیوں بیچ دی، ارے اس کے باپ کی چیز تھی اس نے کیوں بیچ دی، نشانی رکھتے۔ وہ جس کی چیز تھی اس نے اگر بیچ دی، اس کے باپ نے اس کو دی تھی، اس نے اگر بیچ دی تو اس نے کیوں بیچی، یہ تو وہ جانتا ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ تیسری جگہ آپ کمنٹس کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ آپ کے بچے بہت لائق ہیں، دوسرے کے بچے اتنے لائق نہیں ہیں، وہ لیبر کرتے ہیں، وہ بدتمیز ہیں، وہ تعلیم یافتہ نہیں ہیں، اسموکنگ کرتے ہیں، تو آپ ان کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آپ اپنی اولاد کو دیکھیے، کیا آپ کی اولاد میں تو کوئی اس طرح کا نقص نہیں ہے؟ میں نے کہا نا کہ یہ چیزیں بچانے کی ہیں، اللہ نے تو آپ کو عطا کر دی۔ اب آپ اللہ کو ناراض کر کے ان چیزوں کو بچا لیں گے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ نے ان چیزوں کو بچانا ہے، سیو کرنا ہے۔ اگر آپ کو نیک فرمانبردار اولاد ملی اسے بھی سیو کیجیے، اچھا کھانا ملتا ہے اس کو بھی سیو کیجیے، اچھا کپڑا پہنتے ہیں اس کا بھی، اور سب سے بڑی بات معاشرے میں آپ کی عزت ہے تو آپ اپنی عزت بھی بچائیے۔ جب ہم دوسروں پہ تنقید کرتے ہیں، دوسروں کو نشانہ بناتے ہیں، دوسروں سے کہتے ہیں کہ اس پہ اللہ کا عذاب ہے، یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ یہ اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کیا۔ او بھائی خدا کے لیے چھوڑ دو، تم یہ فیصلے کرنے والے کون ہوتے ہو؟ تمہیں یہ حق کس نے دیا ہے کہ تم ایک تیسرے گھر میں جا کے بات کر رہے ہو؟ ایون ہم اپنے بھائیوں کے لیے بھی کہہ دیتے ہیں، کیونکہ وہ اماں سے ملنے نہیں آتا، اماں کا خیال نہیں رکھتا، اماں کا یہ نہیں کرتا، اماں کا وہ نہیں کرتا، تو اس لیے جو ہے یہ اس مصیبت میں آ گیا۔ ہمیں فیصلہ نہیں کرنا، ہم نے استغفار کرنا اور ہم نے شکر ادا کرنا ہے۔